خیبر میں زہر دینے کا واقعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح ہو گئی تو ایک یہودی عورت زینب بنت حارث، جس کا نام سیرت میں آیا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں دعوت کر لی۔ تو اہل کتاب کا کھانا، عیسائی اور یہودی کا کھانا اگر حلال ہو تو مسلمان کھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے کہ شاید ان کے ساتھ ہم قربت اختیار کریں، قریب ہوں ان کے اور دین کی دعوت دیں، تو شاید ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے۔ آپ ان کے گھر میں گئے، آپ نے دعوت کھائی، اور اس کو یہ علم تھا کہ حضور دستی کا گوشت بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو اس ظالم عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو دعوت کی تو آپ کو دستی کا گوشت کھلایا اور اس کے اندر زہر لگایا تھا۔ تو آپ نے وہ زہر کی کچھ نوالے لیے، صحابہ نے بھی لیے، اور ایک صحابی تو اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے اس گوشت کو حکم دیا، اور وہ گوشت بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیں، میرے اندر زہر ہے، آپ نہیں کھائیں۔ تو پھر آپ نے روک دیا ہاتھ، پھر اس عورت سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے اندر زہر لگایا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کیوں لگایا؟ کہنے لگی میں نے یہ سوچا تھا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتا دیں گے، اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے پہلے اس کو معاف کر دیا، لیکن جب ایک صحابی شہید ہوئے آپ نے اپنا معاملہ تو معاف کر دیا، لیکن جب وہ صحابی شہید ہو گئے تو بشر بن برا رضی اللہ عنہ غالباً ان کا نام تھا، تو پھر آپ نے ان کے قصاص میں اس وجہ سے آپ نے پھر اس یہودی عورت کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ اب وقت گزرتا گیا، لیکن جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس زہر کے اثرات ابھی بھی معلوم ہو رہے ہیں، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری شاہ رگ اس زہر کے اثر کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ اب اس روایت کی وجہ سے صحیح بخاری میں آتی، بعض لوگوں کا، بعض مفسرین اور شارحین کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، کیونکہ ان کی تمنا بھی تھی اور ان کی دعائیں بھی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اور آپ دعا کیا کرتے تھے ولا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری تو چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں۔ تو بعض محدثین کا یہ خیال ہے، شارحین کا یہ خیال ہے کہ آپ کی وہ چاہت پوری ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سارا معاملہ مکمل کر لینے کے بعد وہ دوبارہ زہر کو اثر آیا اور آپ کی شارگ کٹنی محسوس ہوئی، اور آپ اس زہر کے اثر کی وجہ سے اس دنیا سے گئے، جس وجہ سے آپ کو شہید کہا جائے گا۔ اور بعض محدثین اور شارحین کا خیال ہے کہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، تو اس وجہ سے آپ شہید نہیں ہوئے، بلکہ آپ تبھی موت اس دنیا سے گئے ہیں، اور لیکن آپ کی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔